بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے سب اہل خانہ کو اور سب دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا بلاگ جس کا مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیے جاتے ہیں، وہ پیش کر رہا ہوں۔ عنوان ہے علاقہ غیروں کو اپنانے کا وقت۔ عرصہ دراز کے بعد افغانستان میں ایک پاکستان حکومت قائم ہوئی ہے۔ لد گیا وہ دور جب ظاہر شاہ ببرک کارمل یا ڈاکٹر نجیب اللہ ہندوستان کی دوستی میں اور اس کی خوشنودی کی خاطر پاکستان کا ناطقہ بند کیے رکھتے تھے اور گاہے بگاہے علاقہ غیر کے قبائل کو اکساتے رہتے تھے۔ موجودہ افغان حکومت نے افغانستان کی تاریخ میں زبردست عجوبہ کر دکھایا ہے کہ تمام افغانوں کو غیر مسلح کر دیا اور امن و امان کی ایسی مثال پیدا کی ہے جس کی نظیر ملنی موجودہ دور میں مشکل ہے۔ ہمارے لیے یہ وقت کسی رحمت سے کم نہیں اگر ہم دور اندیشی کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر ان موافق حالات کا فائدہ اٹھا کر اپنے اندر کی کچھ ایسی بیماریاں دور کریں جن سے نہ صرف ہماری صحت کو ہی افاقہ ہوگا بلکہ ہم مزید طاقتور اور توانا ہو جائیں گے۔ نمبر 1، ترجیحی طور پر غیر تصفیہ شدہ سرحدوں کا تعین کیا جائے اور چین کی طرح کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر سرحدیں سیدھی کی جائیں اور افغانستان سے واخان کی پٹی لے کر کسی دوسری جگہ سے متبادل جگہ دی جائے۔ یوں سینٹرل ایشین ممالک سے براہ راست زمینی رابطے کا سبب پیدا کیا جائے۔ نمبر 2، حالیہ اینٹی اسمگلنگ مہم نے جب زول اور طول پکڑا اور غیر ملکی اشیاء کی فروخت پر پابندی اور ضبطی کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ جب چھاپے مارے گئے تو علاقہ غیر کے ملکوں نے جو ملک میں وسیع تر اسمگلنگ کا کاروبار پھیلاتے ہیں اس مہم کو فوری ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا اور دھمکی دی کہ اگر یہ اقدامات بند نہ کیے گئے تو وہ ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ پاکستانی کارخانے جو ضروریات زندگی کی ہر چیز بنانے کی اہلیت رکھتے ہیں صرف اسمگلنگ کے دھندے کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں یا بند ہوتے جا رہے ہیں یا پھر وہ اپنی پوری توانائی سے کام نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اسمگل شدہ چیزوں کی بھرمار ہے۔ یہ اسمگل شدہ اشیاء کچھ تو کسٹم حکام کی کوتاہی یا ملی بھگت سے بھی آتی ہوں گی لیکن یہ اس قدر وسیع پیمانے پر ممکن نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ افغانستان کو پاکستان سے راہداری اور سمندر کے استعمال کی جو سہولتیں حاصل ہیں ان کے پیش نظر علاقہ غیر کے یہ کاروباری جن افغانستان کے نام پر یہ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں جو وہاں تو استعمال نہیں ہوتی لہٰذا سیدھی ہماری باڑا مارکیٹوں میں پہنچ جاتی ہیں کیونکہ ان پر ہم کوئی ٹیکس نہیں لیتے، لہٰذا مقابلتاً سستے داموں بازار میں فروخت ہو کر ہماری معیشت، پیداوار، کسٹمز، انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور دیگر محاصل کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں، جبکہ ملکی پیداوار مندرجہ بالا تمام ٹیکس ٹھوک کر ملکی اشیاء کو مہنگا کر دیا جاتا ہے۔ آخری وجہ انسانی نفسیات بھی ہے کہ اپنے گھر کے علاوہ دوسروں کی ہر چیز بہتر دکھائی دیتی ہے۔ علاقہ غیر سے بات چلی تھی تو اب تک غیر ہی ہے۔ پاکستان سن بلوغت سے نکل چکا ہے اور آدھی صدی کی عمر کے بعد تو عقل داڑھ بھی نکل کر گرنے والی ہو جاتی ہے اور ثبوت کے طور پر سر سفید ہو چکا ہوتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ سفید سر کو استعمال کر کے غیروں کو اپنا بنایا جائے۔ اس عمل کی غیر موجودگی میں دیکھیں
کیا ہو رہا ہے؟ نمبر 1، شنواری قوم کے پاس دونوں ملکوں کی شہریت ہے اور انہیں یہ رعایت بابائے قوم نے دی۔ نمبر 2، پاکستان کا کوئی قانون علاقہ غیر پر لاگو نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، کوئی حکومتی نمائندہ اس علاقے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، چرس، افیم اور ہیروئن وہاں پیدا کی جا رہی ہے اور اس کام کے لیے باقاعدہ فیکٹریاں کام کر رہی ہیں۔ ملک ہے کہ ایک زمانے کی بدنامی مول لے رہا ہے۔ یہ ملک کو اتنا بدنام کر چکے ہیں کہ آپ کسی بھی حیثیت کے مالک ہوں، کتنے بھی عزت دار ہوں، کسی بھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر آپ ڈرگ سمگلر متصور ہو کر انتہائی توہین کا شکار ہوتے ہیں۔ نمبر 5، پاکستان کے کسی بھی علاقے سے گاڑیاں چوری ہوں سیدھی علاقہ غیر میں پہنچ جاتی ہیں اور پھر جعلی نمبر اور کاغذات پر دوبارہ بکتی ہیں یا پھر تاوان دے کر چھڑائی جاتی ہیں۔ نمبر 6، ملک کے تمام جرائم پیشہ لوگوں کو علاقہ غیر پناہ دیتا ہے۔ تمام اجرتی قاتل وہاں سے آتے ہیں۔ نمبر 8، تمام ناجائز اسلحہ وہاں بنتا اور سپلائی ہوتا ہے۔ نمبر 9، جعلی کرنسی وہاں چھپتی ہے۔ نمبر 10، تمام اغوا کنندگان کو وہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ نمبر 11، علاقہ غیر میں نہ بجلی کا بل ہے نہ کسی ٹیکس کا نفاذ۔ نمبر 12، وہاں سڑک اور سکول دونوں کا داخلہ بند ہے۔ نمبر 13، ہر قسم کے 2 نمبر سگریٹوں اور دیگر اشیاء کی فیکٹریاں وہاں۔ نمبر 14، جعلی پاسپورٹ اور اہم سرکاری دستاویزات کی پرنٹنگ وہاں ہوتی ہے۔ ہم ایسے نظام کو متوازی حکومت کا نام نہیں دے سکتے، بلکہ یہ تو ایک سپر حکومت ہے جو ہماری حکومت کے اوپر ہے۔ وہ نہ صرف ہماری حکومت سے نہیں ڈرتی بلکہ ہر قسم کے بین الاقوامی پریشر سے بھی ناآشنا ہے۔ اس چیز کو بڑھاوا دینے میں اکثر ہمارے کرپٹ پولیٹیکل حکام بھی شامل ہیں جو حکومتوں پر ان کی دھاک اور ڈراوے کے طور پر چڑھائی رکھتے ہیں اور کسی بھی آڈٹ کے بغیر کروڑوں روپے ہضم کر رہے ہیں۔ ایسے میں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس نظام کو درست کرنے کی جرات کریں اور حکومت افغانستان کو اعتماد میں لے کر کچھ انتظامی اقدامات کریں۔ نیز افغانستان کے نام پر بذریعہ پاکستان سمگل ہونے والی تمام اشیاء پر ٹیکس کا نفاذ کر کے حکومت پاکستان خود اسے اکٹھا کر کے حکومت افغانستان کے حوالے کرے تاکہ پاکستانی اشیاء ان غیر ملکی سمگل شدہ اشیاء کا مقابلہ کر سکیں۔ ویسے فاروق لغاری کے دور میں حکومت پاکستان جرات مندانہ اقدام کر کے وہاں سے ووٹ کے سلسلے میں ملکوں کی اجارہ داری توڑ چکی ہے اور براہ راست ووٹ کا طریقہ رائج کر کے عوام کو احساس خود اعتمادی دے چکی ہے، ورنہ پہلے قبائلی عوام بے بس تھے۔ آئیے ہمت کیجیے، ودی نصرت خیر۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا علاقہ غیر، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیا گیا ہے۔ تقریباً ہر روز ایک ولاگ کسی کتاب سے لے کر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جن دوستوں کو یہ ولاگز حاصل کرنے سے دلچسپی ہے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والے تمام ولاگز ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، کے دوستوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔